تم کیا سمجھتی ہو کہ مسلمانوں کا تعلق صرف وہ، آج تو ویسے لبرل مزاج بن چکا ہے نا، ہم غزہ کے مسئلے کو اپنا مسئلہ، ہم فلسطین اور حماس کے شیروں اور اقصی کی بات کو اپنی نہیں سمجھتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا تعلق دین کے مطابق نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا مومن وہی ہے جو اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ کیا کرتا ہے اپنے لیے پسند بھائی؟ تو یہ مسجد اقصی مسلمانوں کی مسجد ہے، 3 حرمت والی جگہ مساجد ہیں کائنات میں۔ سب سے پہلی حرمت والی مسجد کا نام ہے بیت اللہ، اللہ تو لے جائے۔ دوسری حرمت والی مسجد کا نام ہے مسجد نبوی۔ تیسری حرمت والی مسجد کا نام ہے مسجد اقصی۔ فرمایا مسجد حرام یعنی بیت اللہ کو بھی نبی نے تعمیر کیا، اور حرمت یہ ہے کہ مسجد اقصی کو بھی نبی نے تعمیر کیا۔ اس کی بنیاد میں کام کرنے والے نبی کا نام داؤد علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ نبینا وآلہ وسلم۔ ان نبیوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا، اور اس مسجد کی حرمت ہے، صحیح حدیث سنا رہا ہوں، سرکار نے فرمایا اگر رسی کے برابر بھی مسجد اقصی کی زیارت کی جگہ ملے، زیارت ضرور کرے آجے، ایک رسی کے برابر۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ مسجد اقصی کا مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے؟ 17 مہینے میرے نبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، 17 مہینے۔ حضور چاہتے تو پہلے دن ہی بیت اللہ قبلہ بن جاتا، پر یہ 17 مہینے حضور نماز کیوں پڑھی؟ کیونکہ حضور آج کے 2025 کے حالات دیکھ رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا قیامت تک زمانے کو یہ سمجھ آ جائے جس طرح بیت اللہ عزت والا، اس طرح بیت المقدس بھی عزت والا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ مسجد اقصی اور فلسطین اور بیت المقدس سے مسلمان کا تعلق نہیں ہے؟ درد اپنے اندر رکھو، کچھ نہ کر سکو تو رات کو ایک آنسو بہا کے سو جایا کرو، کچھ نہ کر سکو تو اندر کا دل تو تڑپنا چاہیے۔ جانے کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار نے فرمایا یہ وہی مسجد ہے جہاں دجال جیسا فتنہ بھی داخل نہیں ہو سکے۔ ہن ٹک ٹاکر سٹاراں دے پتر تا صلاح الدین نہیں جمن گے نا، ہن نور الدین جنگی تے محمد بن قاسم دے ٹک ٹاکر تے یوٹیوبر تے ماما دے پتر نہیں آ سکتے نا۔ اب بھی مسجد اقصی روتی ہے۔ سورہ مجادلہ دی آخری آیت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان دی صفات نو بھی بیان فرمایا، اور نبی کریم جانے کائنات تاجدار ختم مرتبت آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ دے اشاق دا بھی ذکر فرمایا لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو میرا رب فرما رہا محبوب تساں نہ پاؤ گے ایسے لوگاں نو جڑے اللہ رسول تے بھی ایمان لے آن، یوم آخرت تے بھی ایمان لے آن، اور پھر دین اور دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین اور اللہ اور اس کے رسول دے دشمناں نال اپنا تعلق رکھن نہیں۔ فرمایا جڑا مومن ہوئے گا سب تو بڑی یہ صفت ہے کہ وہ تعلق بھی اہل ایمان نہ رکھے گا۔ فرمایا جڑا محبت مومن ہوئے گا وہ اپنا تعلق محض اللہ اور اس کے رسول دی رضا واسطے قائم کرے گا۔ جڑا مومن ہوئے گا وہ کدے بھی کسی کافر دا سجن، پنجابی دا سادہ دا ترجمہ بھاوا سنیندا پیاں، فرمایا کدے نہیں پاؤ گے انہاں لوگاں نو جڑے اللہ رسول تے ایمان لے آن، یوم آخرت تے ایمان لے آن، تے پھر یاری انہاں نال رکھن جڑے اللہ رسول دے دشمن ہیں، یاری انہاں نال رکھن جڑے اللہ رسول دے دشمن ہیں، اور جڑے غدار ہیں، جڑے دین دشمن ہیں، کدے نہیں ہو سکتا۔ اگے کی فرمایا محبوب پھر جڑا مومن ہوئے گا نا او دی یاری اور تعلق کدے کافر نال نہیں ہوئے گی، کدے منافق نال نہیں ہوئے گی، کدے غدار اور نبی کریم دے دشمن نال اپنا ربط و تعلق قائم نہیں کرے گا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ پاویں او دا ابا ہی ہوئے، سمجھ آ گئی جناب؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ
कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। फरमाया मोमिन दा ताल्लुक अपने नबी नाल अपने बाप तो वध के, अपनी मां तो वध के, अपने बेटियां तो वध के, अपनी बेटियां तो वध के, जमाने तो वध के आशिक अपने नबी नाल, मोमिन अपने नबी नाल ताल्लुक रखेगा। अगे जड़ी गल है ना वो बड़ी लज्जत वाली है। फरमाया जेड़ा काफरां तो रुख मोड़ के मास मेरे नबी नाल मोहब्बत कायम करेगा और हर बद अकीदा और गुस्ताख तो बच जाएगा, मैं रब फिर ऐसे आशिक को एक इनाम अता फरमावांगा। सब तो पहला इनाम फरमाया उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। एक सूरह मुजादला है, आखिरी आयत है। फरमाया जेड़ा मेरे नबी नाल मोहब्बत करे और फिर मोहब्बत भी सारियां मोहब्बतां तो वध के करे, मैं रब ऐसे बंदे को एक इनाम अता करांगा। कैसा इनाम? फरमाया उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। दिल ठर जाए। फरमाया जेड़ा टुट के नबी नाल प्यार करेगा, मैं रब ओदे दिल उत्ते इमाम दियां मोहरां ला देवांगा। आपको समझ आ गई जनाब? एक कुरान पाक में मजमून तुहाडे सामने रखे है, अंदाज फकीर दा अपना है, लेकिन मैं तुहाडे सामने कुरान पाक पढ़ रहा हां। हुण अल्लाह ताला ने पहला इनाम की दिता, फरमाया जेड़ा कतबा लोट कर देंगा, लिख देंगा, नक्श कर देंगा ओदे दिल ते फी कुलूबिहिमुल ईमान, फी कुलूबिहिमुल, शाबाश शाबाश, मैंने लुत्फ आना चाहिए। फरमाया फी कुलूबिहिमुल ईमान, पहला इनाम है जेड़ा मेरे नबी नाल मोहब्बत करेगा टुट के। सब तो पहला इनाम है कि मैं रब दे दिल उत्ते ईमान नो नक्श कर देंगा। अच्छा दूजा इनाम ते सारे सुभान अल्लाह क्या जे, या अल्लाह दूजा इनाम की है? फरमाया दूजा इनाम है व अय्यदहुम बिरूहिन मिन, जिब्रील ओदा मददगार बन जाएगा। मलाइका अल्लाह दे मुकर्रब ओदे मददगार बन जाएंगे। दूजा इनाम की है? फरमाया व अय्यदहुम बिरूहिन मिनहु, फरमाया अल्लाह ताला रूहुल अमीन जनाब जिब्रील अमीन, ए तफसीरी तर्जमा, फरमाया मददगार बन जाएंगे। अल्लाह तीसरा इनाम इस बंदे नु की देगा जेड़ा तेरे नबी नाल ताल्लुक डाढ़ा रखेगा। फरमाया व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा। शाबाश, मुझे लुत्फ आ रहा है जनाब। फरमाया तीसरा इनाम है कि मैं रब उसे हमेशा के लिए जन्नत का दाखला, ए नहीं भी अद्धे पौने घंटे आस्ते, खालिदीन फीहा, जन्नत का दाखला। कितने इनाम? पहला इनाम दिल पे ईमान नक्श हो जाएगा, दूसरा इनाम जिब्रील मददगार बन जाएगा, तीसरा इनाम जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इसी आयत में चौथा इनाम भी है, और चौथे इनाम पे तो कवाली को दिल करेगा ना। फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, फरमाया जेड़ा टुट के सजना नाल प्यार करेगा फिर असी ओनू आखांगे बई तेरा खुदा भी राजी है ते मदीने वाला मुस्तफा भी राजी है। भाई मैं थोड़ी सी आसान बात करता हूं, सारा दिन बेटा मेहनत करता है कि शाम को मेरा बाप मुझ पे राजी हो जाए, की ख्याल है? चलो ठीक है। शागिर्द मेहनत करता है कि मेरा उस्ताद राजी हो जाए, फेक बात तो नहीं कर रहा मैं, चलो शुक्रिया जनाब। मजीद सफर करते हैं, मुरीद मेहनत करता है पीर राजी हो जाए, औलाद मेहनत करती है बाप राजी हो जाए। एक लम्हे के लिए समझाना चाहता हूं, बंदे सुबह से लेकर शाम तक इबादत करते हैं खुदा राजी हो जाए, रोजे रखते हैं खुदा राजी हो जाए, हज करते हैं खुदा राजी हो जाए, ज़कात और सदका और खैरात देते हैं खुदा राजी हो जाए। हर बंदे की ये चाहत है कि हर लम्हा मेरे हर अमल से मेरा खुदा राजी हो जाए। की वे इश्क़ रसूल, हाय हाय हाय, की वे, और तो पंजाबी दी कोई नहीं सुर लगी ना, की वे इश्क़ रसूल। जेड़ा हजूर नाल प्यार करे रब आंदे ऐ मेरे बंदे तेरा रब तेरे ते राजी हो गया है। तो मैं पांचवा इनाम ये है उलाइका हिज़्बुल्लाह, उलाइका, ये मेरे सामने कुरान पाक है, मेरे रब ने कुरान मुकद्दस में इस बात को फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह, फरमाया वो साडी जमात च आ गया। अगर ये जमात का तर्जमा ना हो तो मुझे नप लेना मौलवी जी, आप गलत बात कर रहे हैं। और अगी गल की थी, फरमाया अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, जेड़ा इत्थे आ गया फलाह पा गया। अब हम इस आयत के तनाजुर में दो बातें करेंगे। सबसे पहली बात है कि काफिर कभी मुसलमान का सज्जन, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। आज इस वक्त 56-57 इस्लामी मालिक हैं। हालत यह है कि हमारे पास दरिया, हमारे पास समंदर, हमारे पास फौजें, हमारे पास एटमी ताकत, हमारे पास हर मईशत कई मुल्कों की बड़ी मजबूत है, मगर गजा का बच्चा पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा है।
بھائی بات ہے جب دین کہتا ہے کہ کافر تمہارا دشمن ہے، سجن نہیں ہو سکتا. جب ساری امت غزہ کے مجبوروں پہ خاموش رہی، پھر انڈیا کا مودی بھونکا، وہ ایک نظریے پہ بننے والے ملک پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے کفر سے اپنا تعلق تجارتی اور معیشت کا نہیں رکھا، تعلق طبیعت کے مطابق رکھا ہے، شریعت کے مطابق نہیں رکھا. شریعت ہمیں پابند کرتی ہے. کافر سے تجارت ہو سکتی ہے، محبت نہیں. کیوں؟ کافر کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. جانتے ہو مسجد اقصی کیا ہے؟ اور صرف ایک محفل کی حد تک نہیں، میرے نبی کی 5 حدیثیں ہیں، میں ایک سناتا ہوں یا 2 سناؤں گا، 5 نہیں، وقت نہیں ہے. سرکار نے صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. فرمایا قیامت تک یہ بات ذہن میں رکھنا، مومن وہی ہوگا جو اپنے عمل سے اپنے مسلمان کو مضبوط کرے گا، اپنے کردار سے اپنے مسلمان کو مضبوط کرے گا. حدیث کا اگلا جملہ سن لیں. میرے نبی نے فرمایا مومن کی مثال ایک جسم واحد کی طرح ہے، ایک حصے کو تکلیف ہو، چوٹ لگے سر پہ، پورا جسم اضطراب میں آتا ہے. فرمایا مومن کی مثال ایک جسم واحد کی طرح ہے، ایک مسلمان کو چوٹ لگے اور پورے مومن نہ تڑپیں، نہیں ہو سکتا. فرمایا غزہ کا مسلمان تڑپے اور ہمیں چوٹ غزہ میں لگے اور پاکستان کا مسلمان تڑپے، یہ مومن کی پہچان ہے. چوٹ حماس کے شیر کو لگے پر پنجاب سوسائٹی کا مسلمان رات سو نہ سکے، یہ مومن کی علامت ہے. جان کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ناحق مومن مسلمان کا قتل، پنجابی سنا نا سارے بول پہ جے، ایک ناحق مسلمان دا قتل، ساری دنیا فنا ہو جائے رب نو اتنی پرواہ نہیں جنی ایک مومن دے قتل دی پرواہ ہے. تم کیا سمجھتی ہو کہ مسلمانوں کا تعلق صرف وہ، آج تو ویسے لبرل مزاج بن چکا ہے نا، ہم غزہ کے مسئلے کو اپنا مسئلہ، ہم فلسطین اور حماس کے شیروں اور اقصی کی بات کو اپنی نہیں سمجھتے. وجہ کیا ہے؟ ہمارا تعلق دین کے مطابق نہیں ہے. سرکار نے فرمایا مومن وہی ہے جو اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. کیا کرتا ہے اپنے لیے پسند؟ بھائی تو پلٹ کے واپس آئیں تاکہ سفر لمبا نہ ہو جائے. یہ مسجد اقصی مسلمانوں کی مسجد ہے. 3 حرمت والی جگہ مساجد ہیں کائنات میں. سب سے پہلی حرمت والی مسجد کا نام ہے بیت اللہ، اللہ تو لے جائے. دوسری حرمت والی مسجد کا نام ہے مسجد نبوی. تیسری حرمت والی مسجد کا نام ہے مسجد اقصی. فرمایا مسجد حرام یعنی بیت اللہ کو بھی نبی نے تعمیر کیا، اور حرمت یہ ہے کہ مسجد اقصی کو بھی نبی نے تعمیر کیا. اس کی بنیاد میں کام کرنے والے نبی کا نام داؤد علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ نبینا وآلہ وسلم. ان نبیوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا اور اس مسجد کی حرمت ہے. صحیح حدیث سنا رہا ہوں. سرکار نے فرمایا اگر رسی کے برابر بھی مسجد اقصی کی زیارت کی جگہ ملے، زیارت ضرور کرے آجے. ایک رسی کے برابر. تم کیا سمجھتے ہو یہ مسجد اقصی کا مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے؟ 17 مہینے میرے نبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. 17 مہینے. حضور چاہتے تو پہلے دن ہی بیت اللہ قبلہ بن جاتا، پر یہ 17 مہینے حضور نماز کیوں پڑھی؟ کیونکہ حضور آج کے 2025 کے حالات دیکھ رہے تھے. سرکار نے فرمایا قیامت تک زمانے کو یہ سمجھ آ جائے جس طرح بیت اللہ عزت والا اس طرح بیت المقدس بھی عزت والا ہے. تم کیا سمجھتی ہو یہ مسجد اقصی اور فلسطین اور بیت المقدس سے مسلمان کا تعلق نہیں ہے؟ درد اپنے اندر رکھو. کچھ نہ کر سکو تو رات کو ایک آنسو بہا کے سو جایا کرو. کچھ نہ کر سکو تو اندر کا دل تو تڑپنا چاہیے. جانے کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار نے فرمایا یہ وہی مسجد ہے جہاں دجال جیسا فتنہ بھی داخل نہیں ہو سکے. یہ مسجد ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں جناب سلیمان علیہ نبینا نے اس کی تعمیر کے بعد دعا کی تھی، اللہ جو تیرا بندہ اس مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دے. اللہ نے اس وقت جناب سلیمان سے وعدہ کیا تھا، پک ہو گیا سلیمان تیرے نال. یہ تعلق ہے، یہ میرا عنوان نہیں ہے، یہ تو چلتے میں دل کی بات آپ سے کر رہا ہوں. وقت کی ضرورت ہے. ممبر یہ اور اجازت بھی یہی دیتا ہے کہ اس حالات پہ بات کی جائے. اور جاننا چاہیے 636 کے اندر مسجد اقصی کو سب سے پہلے جس جنے نے فتح کیا
اس کا نام عمر بن خطاب ہے. ہاں 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 چہرہ مسکرا جانا چاہیے. حضرت عمر بن خطاب ہے. حضرت عمر بن خطاب نے جب مسجد اقصی کو فتح کیا، حالت یہ تھا کہ غلام سواری پہ تھا، آقا نے مہر پکڑی ہوئی تھی، ایڈا جڑا سی عمر. جب مسجد اقصی کو فتح کیا، روتی آنکھوں سے عبیدہ بن جراح سے کہا ذرا بلال کو آگے لے کے آؤ نا. حضرت بلال جب سامنے آ گئے تو حضرت عمر نے رو کے فرمایا بلال آجو اذان چھڑا. جڑے سجڑا دے سے چھڑیندہ ہوں سے. حضرت بلال نے جب آزان چھڑائی، فتح ہونے کے بعد اسی مسجد میں جس نے پہلے آزان دی اس کا نام بلال ہے، جس نے پہلی جماعت کروائی اس کا نام عمر بن خطاب ہے. پھر 1099 میں عیسائیوں نے پھر قبضہ کیا. 1099 کے اندر اسے گرجا بنایا. آج بھی یہ دل اخراج کی ویڈیو میں تکی تو ہے، پتہ نہیں سچی ہے کہ جھوٹی ہے. 1099 میں عیسائیوں نے پھر قبضہ کیا، اسے گرجا بنایا. وہ پہلی آیت پہ میں گفتگو پہلے لفظ پہ کر رہا ہوں اگر سمجھ آ جائے. جب اسے گرجا بنایا نا، پھر شریف ماں کا پتر آیا. زمانہ اسے صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتا ہے. وہ دور کہتا تھا وہ تھا 1187 یعنی 88 سال بعد پھر ایک شیر بچہ آیا جسے زمانہ صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتا ہے. پھر صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح کیا. اب پھر مسجد اقصی روتی ہے. ہن ٹک ٹاکر سٹاراں دے پتر تا صلاح الدین نہیں جمن گے نا. اور نور الدین جنگی تے محمد بن قاسم دے ٹک ٹاکر تے یوٹیوبر تے ماما دے پتر نہیں آ سکتے نا. اب بھی مسجد اقصی روتی ہے. پر ذرا اندازہ کرو کیا قصور ہے حماس کے جوان اور بوڑھے اور بچے کا؟ کیا قصور ہے جناب حماس کی غزہ کی بیٹی کا؟ کیا 4 لاکھ کی آبادی ہے ٹوٹل، پر کائنات کے کفر کو لمبا پا دیتا. وجہ کیا ہے؟ نہ زیادہ بم ہے، نہ زیادہ اسلحہ ہے، تھوڑی سی آبادی ہے. اسرائیل جیسے کافر بھی سامنے جناب لمبے ہو گئے. امریکہ جیسا کفر بھی لڑکرا رہا ہے. اس وقت کے حماس کے شیروں نے کہا اساں بدر تا نہیں گئے پر بدل والےاں دے وارث ہاں. اساں احد تا نہیں گئے پر احد والےاں دے وارث ہاں. اسی کربلا تا نہیں گئے پر کربلا والوں کے وارث ہیں. تو لہٰذا بھائیو یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کافر کسی بھی حالت میں مسلمانوں کا سجن نہیں ہو سکتا. ایک بات سمجھانے کے لیے میں نے اتنا سفر کیا. ہر سرکار ارشاد والسلام نے اسی لیے فرمایا تھا مومن کی حمایت کرو جس حد تک کر سکو. تیر بنانے والا، تیر لانے والا، تیر چلانے والا، اور ادھر شراب بیچنے والا، شراب بنانے والا، شراب لانے والا، شراب پینے والا. اوہ نیکی میں حصہ لینے کے وقت دیر نہ کیا کرو. آج بھی ہمارے کئی بندوں کا مزاج کچھ ایسا بن چکا ہے کہ مولانا کیا ہم ان کی جناب پروڈکٹ کا ضروری انکار کریں یا چھوڑ دیں؟ اس سے کیا ملے گا؟ میں کہا وہ یوسف نو خریدن بھی مائی آ گئی سی، اٹی لے کے آ گئی سی نا. تے اس ویلے تے یوسف دا مل لاؤن نہیں آئی نا پوچھ. انہیں کہا بی بی تو کن جائیں گے؟ انہیں کہا خریداراں چ نہ تا آ جائے گا نا. اسی کوک دی بوتل نو تاں پرا چوک کے مارنے قیامت والے دن کتیاں دے نال نفرت دا جدو اعلان ہوئے گا ساڈا تا نہ آ جائے گا.